یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی ان آیات کو ہم منتخب کرتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہمارے رب عز و جل نے اے ایمان والو کہہ کر، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے۔ آئیے آج کون سی آیت ہے؟ آج تو بڑی شاندار آیت ہے، عاشقان رسول کو بہت کچھ اس سے سیکھنے کو ملے گا۔ آیت ہے 104 سورہ بقرہ۔ تلاوت قرآن سنتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ اور پھر تفسیر سے چند مدنی پھول۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر صراط الجنان سے چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہ رضوان کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کرتے تھے راعنا یا رسول اللہ، یعنی اس کے معنی یہ تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا اور انہوں نے اسی بری نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا، اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، آپ ہم پر تو برہم ہوتے ہیں، مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رنجیدہ ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں راعنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہوا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ فرض ہے، اور جس کلمہ میں ترک ادب کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ ایسے الفاظ کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ جس لفظ کے دو معنی ہوں، اچھے اور برے، اور لفظ بولنے میں اس برے معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کا ادب رب العالمین خود سکھاتا ہے اور تعظیم کے متعلق احکام کو خود جاری فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ واسمعوا، اور غور سے سنو، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام فرمانے کے وقت ہمتن گوش ہو جاؤ تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام توجہ فرمائیں، کیونکہ دربار نبوت کا ادب یہی ہے۔ آگے فرمایا وللکافرین، اور کافروں کے لیے، یعنی جو یہودی سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کی توہین کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں بے ادبی والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ان یہودیوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، تفسیر صراط الجنان کے مدنی پھول تو یہاں ختم ہوئے، مگر کیا شاندار درس ہے، کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ان کے دربار میں کیسے گفتگو کی جائے، کتنا غور سے سنا جائے، کتنا ادب کیا جائے، یہ سارے احکام رب عز و جل قرآن میں ہمیں سکھا رہا ہے۔ کیا بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دل کی گہرائیوں سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرنے، ان سے محبت کرنے اور ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی عشق رسول جان ایمان ہے۔ امام اہل سنت بہت ہی خوبصورت شعر لکھتے ہیں نا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اب آگے تفسیر نور العرفان میں
ایک بڑی اہم بات لکھی ہے کہ حضور کی شان میں ہلکا لفظ بولنا حرام ہے، اگرچہ توہین کی نیت بھی نہ ہو، اور توہین کی نیت سے بولنا کفر ہے۔ اور جس لفظ کے دو معنی ہوں، اچھے اور برے، تو وہ اللہ تعالیٰ اور حضور علیہ السلام کے لیے استعمال نہ کیے جائیں، تاکہ دوسروں کو بدگوئی کا موقع نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ کو میاں نہ کہو۔ آج کل بہت سارے لوگ اللہ میاں کہتے ہیں، غور سے سنیں، اللہ کو میاں نہ کہو، کہ میاں کے معنی مالک بھی ہیں اور خاوند بھی، لہٰذا اب اللہ کو مالک کے معنی میں بھی میاں نہ کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح الفاظ منتخب کرنا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، قرآن پاک کی آیات کا فیضان ملتا رہے گا۔ اللہ کا پیغام مومنوں کے نام سلسلے میں ہم ان آیات کو سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں رب عز و جل نے مومنوں سے خطاب براہ راست فرمایا ہے۔ اگلے سلسلے میں ایک اور آیت قرآنی لے کر حاضر ہوں گے اور اس کی برکتیں لوٹیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،